علی کو مقام ملا ہے تو میرے آقا کے در سے ملا ہے، علی کو مقام ملا ہے تو میرے آقا سے در سے ملا ہے۔ علی بعض اوقات ایسا عمل کرتے تھے اللہ ان کے حق میں قرآن بھی نازل فرما دیتا تھا۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ کیسے نازل ہوئی؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، سخت بیمار تھے، حسن و حسین سخت بیمار تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی منت مان لو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، منت مان لو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے منت مانی مولا میرے بیٹوں کو صحت یابی عطا فرما دے، میں 3 روزے رکھوں گا، میں 3 روزے رکھوں گا۔ جب منت مانتے ہیں سیدہ کائنات بھی مان لیتی ہے، آپ کی کنیز فضا نامی وہ بھی منت مان لیتی ہے۔ جب اللہ صحت یابی عطا فرما دیتا ہے، ذرا غور سے سننا، جو انسان منت مانتا ہے، جو بھی منت مانتا ہے، سب سے پہلے منت وہ ماننی چاہیے جو انسان اس کو پورا بھی کر سکے۔ منت انسان وہ مانے جو انسان کے بس کی بات بھی ہو، اس منت کو پورا بھی کر سکے۔ جس کام کے لیے منت مانتا ہے وہ کام پورا ہو جائے تو پھر منت کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ صحت یابی مل گئی، تندرستی مل گئی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات اور آپ کی کنیز علی المرتضیٰ کے پاس گھر کے اندر غلہ نہیں تھا، شمون نامی یہودی کے پاس گئے، 12 سیر جو لے کر آئے، سیدہ کائنات نے آٹا بنایا، روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوتی ہے افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، 5 روٹیاں بنائی، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دروازے پر سائل آ جاتا ہے، صدا لگاتا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یتیم ہوں، ہم 5 لوگ ہیں، کھانا نہیں کھایا، رب کی رضا کے لیے ہمیں کھانا دے دے۔ افطاری کا وقت تھا، جس کی تربیت میرے آقا سے ہوئی ہو، جس کو مقام ملا ہو میرے آقا کے در سے ملا ہو، جس کو عظمت ملی ہو تو آقا کے در سے ملی ہو، کھانا تیار ہے، افطاری کا وقت ہے، حکم فرمایا جاؤ سائل کو دے کر آؤ، جاؤ سائل کو دے کر آؤ۔ روٹیاں اٹھائی سائل کو دے دی، پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، رات بھوک کی حالت میں گزار دی، صبح ہوتی ہے روزہ پھر رکھ لیتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، کھانا سامنے رکھتے ہیں، دروازے پر پھر سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے میں یتیم ہوں، ہم نے مسکینوں کا ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکم فرماتے ہیں تو وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تھوڑی آواز کھول رہا ہے، تھوڑی کھولو، کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں، پھر افطاری کے ساتھ افطاری پانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ساری رات بھوک میں گزار دیتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے تو پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، جب شام ہوتی ہے کھانا تیار ہوتا ہے، ایک اور صدا لگاتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیدی ہوں، کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کھانا دے دے۔ علی المرتضیٰ حکم فرماتے ہیں کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ جب کھانا دے دیا جاتا ہے، 4تھا دن تھا، کمزوری کی وجہ سے آپ کمزور ہو چکے تھے، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، آپ کمزور ہو چکے تھے، سیدہ کائنات بھی کمزور ہو چکی تھی، آپ کمزور ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام 4تھے دن عیادت کے لیے جب آئے
تو سیدہ کائنات کے بارے میں پوچھا، سیدہ کائنات کے بارے میں پوچھا۔ علی المرتضیٰ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محراب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جا کر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے پیٹ پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، پشت کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مازغ البصر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جبریل اللہ کا قرآن لے کر آ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ الکی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس بات پر کہ اللہ کی رضا کے لیے، خاص اللہ کے لیے ہم اس سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں چاہتے۔ ایک اور مقام پر آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتہ ہے آپ کو وہ صدا لگانے والا کون تھا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ صدا لگانے والا میں ہی تھا، یا رسول اللہ وہ صدا لگانے والا میں تھا۔ قربان جائیں، عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے، رب کائنات قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی منافق نے آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی جو آپ کو اچھی نہ لگی، آپ منبر پر تشریف لے آئے۔ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے عرش آدم کے بارے میں پوچھو گے تو علی وہ بھی بتا دے گا، علی وہ بھی بتا دے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی عرش آدم کے بارے میں پوچھو گے علی وہ بھی بتا دے گا، یہ تو علی بتا رہے ہیں، اور جس در سے علی کو ملا ہے اس آقا کی کیا شان ہوگی، اس آقا کی کیا شان ہوگی، میرے آقا کی عظمت کیا ہوگی۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگے علی کیا آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب میں رب کو دیکھ نہ لوں، جب تک میں رب کو دیکھ نہ لوں۔ آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ زمین کے راستے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ قربان جائیں جبریل آ گئے انسانی شکل کے اندر، انسانی روپ کے اندر جبریل آ گئے، پوچھا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے میں کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے، اس وقت جبریل کہاں ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ آپ نے مشرق مغرب شمال جنوب زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے تبسم فرما کر کہا، آپ نے فرمایا میں نے ہر طرف دیکھا جبریل کہیں نظر نہیں آیا، مجھے یقین ہے کہ جبریل تو ہی ہے، مجھے یقین ہے جبریل تو ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازے کی نسبت ہر کوئی جانتا ہے۔ انسان گھر بناتا ہے، عالیشان گھر بناتا ہے، اس عالیشان کے گھر کے مطابق دروازہ بھی خوبصورت لگاتا ہے تاکہ اس گھر کی پوری رونق دروازہ ہی ہوتا ہے، دروازہ ہی ہوتا ہے۔ پھر دانشمند لوگ یہ بھی جانتے ہیں اگر انسان دروازے سے نہ جائے کسی اور راستے جائے، راستے سے چلا جائے تو انسان راستہ بھی بھٹک جاتا ہے، انسان راستہ بھی بھٹک جاتا ہے، کسی اور دروازے سے جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے علم لینا ہے تو اس کو دروازے پر آنا پڑے گا،
اگر کسی نے جو شخص علم کا ارادہ رکھتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ دروازے کا اتنا مقام ہے، جو علم کا شہر ہے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ حضور داتا علی حجویری کو اگر ولایت ملی ہے تو علی کے در سے ملی ہے، خواجہ صاحب کو ولایت ملی ہے علی کے در سے ملی ہے، اگر پیر سیدنا جماعت علی شاہ کو ملی ہے تو علی کے در سے ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملتی ہے تو علی کے در سے ملتی ہے، علی کے در سے ملتی ہے۔ اگر تو علی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا، جو معاذ اللہ یہ کہے جو آقا علیہ السلام سے بھی علی کو زیادہ مقام دے دے، جو علی کو حضور سے افضل مان لے، تو اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ جو نبیوں کے سردار ہو، جو نبیوں کے سردار ہو، امام الانبیاء ہو، جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہو، آج کے وقت کا بندہ حضور علی کو آقا علیہ السلام سے افضل مان رہا ہو، معاذ اللہ وہ اپنے ایمان کی بھی خیر کرے، اس کا ایمان سلامت کیسے ہو سکتا ہے جو آقا سے علی کو افضل مان رہا ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی کہے رزق دینے والا بھی علی، موت دینے والا بھی علی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہ عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق دینے والا کون؟ واللہ خیر الرازقین۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، انا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر یہ بات بتانی پڑے گی، ہمیں ماننا پڑے گا، اگر ابو بکر صدیق کو صداقت ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے، عمر کو عدالت ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے، اگر علی کو شجاعت ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے، حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سیدنا عثمان غنی نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں آپ کی دعوت کروں، یا رسول اللہ میں ٹائم لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو وقت دے دیا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن عثمان غنی کے گھر دعوت ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ وقت پر جا رہے ہیں، جب آقا علیہ السلام در حبیب سے نکلے ہیں، عثمان غنی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے قدموں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اپنی زبان کو ہلاتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا آج عثمان کو کیا ہو گیا ہے، آج تو اللہ کے حبیب کے نالین کو دیکھتا جا رہا ہے عثمان، اور زبان کو حرکت دیتا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قدموں کی گنتی کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس لیے کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک آپ جتنے قدم چلے ہیں یا رسول اللہ ہر قدم کے بدلے عثمان ایک غلام آزاد کرے گا، یا رسول اللہ غلام آزاد کرے گا۔ علی المرتضی جب یہ بات سنتے ہیں گھر آ جاتے ہیں پریشان تھے۔ سیدہ خاتون جنت نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤ؟ آپ نے فرمایا بتانا تو پڑے گا، بتانے سے پریشانیاں حل ہوتی ہیں، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا اے سیدہ خاتون جنت آج آقا علیہ السلام کی عثمان نے دعوت کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے،
آپ نے فرمایا اگلی بات تو سنو. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا جب آقا علیہ السلام اپنے گھر سے چلے تھے عثمان کے گھر تک آئے تھے. عثمان نے پتا ہے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جتنے قدم چل کے آئے ہیں عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے. آپ نے فرمایا کاش میرے پاس بھی وسائل ہوتے، میرے پاس بھی طاقت ہوتی، میرے پاس بھی سرمایہ ہوتا، میرے بھی در پر آقا علیہ السلام آتے، میں بھی ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرتا. آپ نے فرمایا سیدہ خاتون جنت نے فرمایا عثمان اے علی آپ پریشان نہ ہو، جاؤ آقا علیہ السلام کی دعوت کر کے آؤ، جاؤ دعوت کر کے آؤ. آپ نے فرمایا فاطمہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں کیسے دعوت کر کے آؤں؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ غلام بھی آئیں گے، صحابہ کرام بھی آئیں گے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں. آپ نے فرمایا اے علی جاؤ دعوت کر کے آؤ، انتظامات کرنا میرا کام ہے، جاؤ دعوت کر کے آؤ. آپ خوشی سے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ ہمیں وقت دیں، آپ بھی ہمارے گھر تشریف لے آئیں. آقا علیہ السلام نے وقت دے دیا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر اعلان کر دیا فلاں دن کو علی کے گھر دعوت پہ جانا ہے. آقا علیہ السلام اس مقررہ وقت پر جب وہاں سے چلے، سیدہ خاتون جنت اپنے کمرے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے مولا عثمان نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، آج تیری بندی فاطمہ تجھے یہ سوال کرتی ہے، آج تیرا محبوب ہمارے گھر کا مہمان بن کے آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وسائل بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اے مولا تیرا محبوب ہمارے در پر آ رہا ہے اور تو ہماری لاج رکھ لینا، لاج رکھ لینا. میں تیری بارگاہ سے یہی التجا کرتی ہوں، تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتی ہوں. آپ سجدے سے اٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا. حضرت ذوالفقار آقا علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، سارے غلام آ جاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے علی المرتضیٰ کو بلایا، آؤ مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ وسائل تو نہیں تھے، کہاں سے کھانا منگوایا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ دروازہ کھولتے ہیں، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ کئی قسم کے کھانے موجود تھے، کھانے موجود تھے. جب سب غلاموں کو کھانا دے دیا گیا، آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں ذرا بتاؤ تو صحیح آج جیسا کھانا کبھی تم نے کھایا ہے؟ آج جیسا کھانا کبھی تم نے کھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کا مزہ ہی الگ ہے، اس کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری زندگی کے اندر آج جیسا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں تمہیں پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے دعا کی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، جنت سے کھانا بھیج دیا ہے. اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا ہے. آج ہم کھانا کھا رہے ہیں تو وہ جنتی کھانا کھا رہے ہیں. قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے اس اہل بیت کے گھرانے کی عظمت اور شان کا کیا کہنا، اس علی کی عظمت و شان کا کیا کہنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے تم میں سے بہادر کون ہے؟ پتہ ہے تم میں سے بہادر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن کو ہرا دے وہ بہادر ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ بہادر نہیں ہے، تم میں سے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہادر وہ ہے. اور یہی بہادری کی مثال علی المرتضیٰ کے اندر پائی جاتی تھی، یہی جرأت کی مثال علی المرتضیٰ کے اندر پائی جاتی تھی.
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دشمن خدا سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ اس کو پکڑ کر زمین پر مارتے ہیں، چھاتی پر چڑھ کے بیٹھ گئے، قریب تھا اس کی گردن کاٹ دیتے، اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ اب وہ نازیبہ حرکت کرتا ہے، نیچے لیٹے، وہ کون سی نازیبہ حرکت کرتا ہے؟ علی المرتضیٰ کے چہرے پر وہ تھوک دیتا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کی گرفت کے اندر دشمن ہو، مسلمان کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، دشمن کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بھی حرکت کی ہے، علی نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ سے سوال کہ علی کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، میری اگر تلوار اٹھتی ہے تو اسلام کی پرچم کی بلندی کے لیے اٹھتی ہے، میری اگر تلوار اٹھتی ہے اسلام کی پرچم کی شرح بلندی کے لیے اٹھتی ہے، میری تلوار اگر اٹھتی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اٹھتی ہے۔ اور تجھے نہیں پتا، آج تو نے یہ نازیبہ حرکت کی ہے، اگر میں تجھے قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا، تو پھر یہ قتل کرنا میری مرضی کے مطابق ہوتا، بدلہ لینے کے مطابق ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے، اگر علی کی تلوار اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، علی کی تلوار اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ جب بھی علی کی تلوار اٹھتی ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھتی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھتی ہے۔ وہ علی، آپ سے سوال کیا گیا علی آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا ہے؟ علی آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ سے ملا ہے، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ سے ملا ہے۔ اور وہ علی جس کی پہلی گھٹی بھی لعاب دہن ہو، جس کی پہلی گھٹی بھی لعاب دہن ہو۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علی پاک نے فرمایا جب میں نے آقا علیہ السلام کو آخری غسل دیا تو آقا علیہ السلام کی پلکوں پر چند پانی کے قطرے کھڑے ہوئے تھے، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا تو میں نے اپنی زبان سے ان پانی کے قطروں کو چوس لیا۔ جب میں نے ان قطروں کو چوسا تو میرے سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گیا۔ جب میں نے ان پلکوں پر جو پانی کے قطرے رکے ہوئے تھے، میں نے ان پانی کے قطروں کو جب میں نے چوسا تو آپ فرماتے ہیں علم و ادراک کا سمندر میرے سینے کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگ گیا۔